تمہارا ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ سفر سے پہلے ہم سفر کو اور گھر لینے سے پہلے ہمسایہ کو خوب پرکھ لو۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ظرف مرد کے محتاج نہ ہوں، اور کسی سچے مرد کے جیسے سچے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کے نظر نہ ہوں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہوئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ لوگ دوسروں کی تذلیل کرنا اپنا حق اور ان کے جوابی وار کو بدتمیزی کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ اونچائی کس کام کی جہاں سے اپنے ہی دکھائی نہ دیں۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت، اللہ کی قسم، اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، علم جبکہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔